میں آپ کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے متعلق بتاؤں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازع ہے، جس کو حل کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنایا، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پاکستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سندھ طاس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس کے باوجود بھارت خلاف ورزی کرتا رہا۔ پاکستان اور بھارت سربراہوں کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد شملہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا۔ 1985 میں سے جنوبی ایشیا کے علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون بڑھانے کی کوشش کی، جن کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو موقع ملا، جن میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کو جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کی پابند ہوئے۔ 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی۔ باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی۔ یہ تعلقات ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 17 جولائی 2001 میں پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں ہونے والے 3 روزہ مذاکرات حتمی فیصلے کے ختم ہو گئے۔ جنوری 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پایا۔ مذاکرات کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ بچوں، اب آپ ان تصاویر میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات سے متعلق تصویر کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ چین پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے جس نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ وضاحت کریں۔ اب میں آپ کو پاکستان اور چین کے تعلقات کے متعلق بتاؤں گی، جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ عوامی جمہوریہ چین پاکستان کا عظیم ہمسایہ ہے، جس کی سرحدیں پاکستان کے شمالی علاقوں سے ملتی ہیں۔ 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کا قیام کے چند ماہ بعد ہی پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا۔ 1954-55 میں پاک چین تعلقات کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک دوستی کے رشتے میں بندھ گئے۔ پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنائے جانے کی بھرپور حمایت کی۔ 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو پاکستان نے چین کی ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کی۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں چین نے پاکستان علاقائی، سیاسی، سفارتی، مالی اور دفاعی شعبے میں کافی امداد مہیا کی۔ چین کی مدد سے 900 کلومیٹر لمبی شاہراہ ریشم قراقرم ہائی وے تعمیر کی گئی، جو پاک چین دوستی کی علامت اور درخشاں مثال بن گئی۔ دفاعی میدان میں بھی چین اور پاکستان کے درمیان کئی دفاعی معاہدے کیے گئے، جن کے تحت چین نے کامرس کمپلیکس اور پاکستان وا آرڈیننس فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی۔ پاکستان کے ہمسایہ اسلامی ملک ایران کے ساتھ تعلقات بیان کریں۔ بچوں، اب میں آپ کو پاک ایران تعلقات کے متعلق بتاؤں گی۔ 1947 میں ایران نے جب پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا۔ ایران اور پاکستان دونوں اسلامی ایشیائی ہونے کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک ہیں۔ دونوں ملک گہرے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں منسلک ہیں۔ 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا، جس کے جواب میں 1950 میں شاہراہ ایران نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور تجارتی روابط قائم ہوئے۔ پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے، جو معاہدہ بغداد کہلایا۔ امریکہ اس معاہدے کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ 1958 میں عراق انقلاب کے بعد عراق معاہدے سے باہر ہو گیا اور اسے سینیٹو کا نام دیا گیا۔ دفاعی سمجھوتہ پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے اہمیت قریب لے آیا۔ ایران نے مسئلہ کشمیر پاکستان کا ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کے موقف کو سراہا۔
اقوام متحدہ کے اندر اور باہر کشمیری عوام کے حق خودارادیت کی حمایت کی۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ایران پاکستان کے ہمراہ رہا۔ ایران کی سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، فوجی امداد سے پاکستان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ بنگلہ دیش وجود میں آیا جب تک پاکستان نے اسے تسلیم نہ کیا، ایران نے بھی اسے تسلیم نہ کیا۔ 2000 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا وعدہ کیا۔ آج کل ایران سے اور پاکستان تک گیس پائپ لائن بچھانے کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ بچوں، اس تصویر میں آپ پاکستان کے وزیر اعظم اور ایران کے صدر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جائزہ۔ بچوں، اب میں آپ کو پاک افغانستان کے تعلقات کے متعلق بتاؤں گی کہ ہمارے افغانستان سے کیسے تعلقات ہیں۔ افغانستان پڑوسی ملک ہے، اسلامی اور ایشیائی ملک ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان قدیم مذہبی، تاریخی، ثقافتی، نسلی اور جغرافیائی رشتے موجود ہیں۔ پاکستان وجود میں آیا تو دونوں ملکوں میں تعلقات کا آغاز خوشگوار نہیں تھا۔ افغانستان نے پاکستان کو بڑی دیر سے تسلیم کیا اور فروری 1948 میں سفارتی تعلقات کی ابتدا ہوئی۔ برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان بارڈر کے تعین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے 1893 میں سیکریٹریٹ وزارت خارجہ حکومت ہند سر ڈیوڈ لائن نے افغانستان بادشاہ امیر عبدالرحمن سے مذاکرات کیے اور ایک معاہدہ لکھا گیا جس کی روح سے سرحد کا حتمی تعین کر دیا گیا۔ افغانستان نے ڈیوڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد مان لیا۔ افغانستان چاروں طرف سے خشکی پہ گھرا ہوا ملک ہے، سمندر تک اسے رسائی حاصل نہیں۔ دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات کے قیام پر افغانستان کو دشواری پیش آ رہی ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے افغانستان کی راہداری کی سہولتیں دینے کا اعلان کیا، کراچی کی بندرگاہ سے سامان لانے اور لے جانے کی اجازت دے دی۔ اپریل 1978 میں افغانستان ایک فوجی انقلاب اور دسمبر 1979 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہو گئی۔ افغانستان حکومت کے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے لاکھوں افغان باشندے اپنا گھر بار چھوڑ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئے۔ پاکستانی حکومت نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی۔ 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی اور وہاں نئی حکومت قائم ہو گئی۔ حکومت پاکستان نے نئی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کو تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا وعدہ بھی کیا۔ بچوں، ان تصاویر میں آپ پاک افغان کے تعلقات کو دیکھ سکتے ہیں۔ سال 2007 اور 2018 میں پاک افغان کے درمیان $1,469.202 ملین کی تجارت ہوئی اور دوسری تصویر میں آپ پاک افغانستان کے بارڈر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان تصاویر میں آپ پاک افغان کے تعلقات کو دیکھ سکتے ہیں۔ سال 2017 اور 2018 میں پاکستان افغانستان کے درمیان $1,467.02 ملین کی تجارت ہوئی اور دوسری تصویر میں آپ پاک افغانستان کے بارڈر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم میں پاکستان کا کردار۔ بچوں، اب میں آپ کو پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات کے متعلق بتاؤں گی۔ پاکستان شروع سے ہی اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے اتحاد کا خواہاں ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں اٹھنے والی تحریکوں کا ساتھ دیا ہے اور اپنے موقف کو کھل کر اقوام متحدہ میں بات کی ہے۔ 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آگ لگانے کے واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلم ممالک کے نمائندے مراکش کے رباط میں اکٹھے ہوئے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل کی تجویز پیش کی، جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا صدر دفتر جدہ میں ہے۔ اسلامی کانفرنس کا منشور ترتیب دینے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات
کے متعلق بتاؤں گی۔ پاکستان اور سعودی عرب۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات بھائی چارے کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں جہاں ہر سال ہزاروں پاکستانی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جاتی ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی حمایت کی اور قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم کر لیا۔ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے خطیر رقم فراہم کی۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی اور معاشی امداد بھی فراہم کی۔ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان کا ساتھ دیا اور دوسری اسلامی کانفرنس 1974 کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی۔ 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں قائم کیا گیا، جس نے پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام کیا اور ان کی تکمیل کے لیے معاشی امداد مہیا کی۔ بس پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ قریبی تعلقات موجود ہیں، جس بنا پر ایک دوسرے کے اعتماد کی فضا قائم ہے۔ سعودی عرب پاکستان کی مضبوط دوستی کو وقت نے بھی ثابت کر دیا۔ بچوں، اس تصویر میں آپ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم اور سعودی عرب شاہ سلمان کو دیکھا جا سکتا ہے اور دوسری جانب وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات۔ بچوں، اب میں آپ کو پاکستان اور ترکی کے تعلقات کے متعلق بتاؤں گی۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ترکی نے پاکستان کو تسلیم کر لیا اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ترکی نے پاکستان کو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان دیا۔ 1966 میں جب ترک صدر پاکستان کے دورے پر آئے تو صدر پاکستان نے جنگ میں مدد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ 2002 میں اسلام آباد میں پاکستان اور ترکی کے وزارتی کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا اور 4 معاہدے پر دستخط ہوئے۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو تسلی بخش قرار دیا گیا۔ 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے میں ترکی نے پاکستان کی دل کھول کے امداد کی۔ 2013 میں ترکی نے تعاون سے لاہور میں میٹرو بس کا آغاز ہوا۔ موجودہ دور میں دونوں ممالک کے درمیان زراعت، ٹرانسپورٹ، موبائل مواصلات اور تعمیرات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ مصر، لیبیا، ملیشیا، متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے تعلقات۔ اب میں بچوں ان تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے متعلق آپ کو بتاؤں گی۔ پاکستان کے مصر، لیبیا، ملیشیا، متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ لاکھوں پاکستانی ممالک میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بڑا سہارا ہے۔ پاکستان کے برادرز اسلامی ملک مصر سے انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں۔ 1973 میں مصر اسرائیلی جنگ میں پاکستان نے مصر کو نہ صرف فوجی امداد مہیا کی بلکہ سفارتی سطح پر بھی مصر کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستان نے مصر کو اسلامی ممالک کی رکنیت دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے لیبیا کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں۔ لیبیا کی آزادی میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے اسلامی ممالک ملیشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات۔ تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے ملیشیا مسلم دنیا میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ہر دور میں پاکستان کی مالی امداد کی، جس سے کئی منصوبے جات مکمل ہو چکے ہیں۔